پاکستانیوں کا آپ عزم دیکھیں کہ اس وقت نور خان ایئر بیس کے باہر اس وقت بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, مختلف شہری وہاں پر پہنچ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ کہ آپ عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ہیلو انڈیا گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, صحیح بات ہے. یہ جذبہ ہے جی. اسد اللہ خان صاحب ہم جو بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ آ کے میزائل گرا ہے, 2 میزائل گرے ہیں نور خان ایئر بیس کے پاس, اور سیکورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا, ان کو ڈیفیوز کر دیا گیا تھا, وہ نقصان ہمارا کسی ہمارے اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا سکے. وہیں پر تیسرا اٹیک ہوتا ہے, وہیں پر پنڈی کے عوام پہنچتے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. وہ مقام جو اس وقت انڈیا کے ٹارگٹ کے اوپر ہے, دلچسپ بات, انڈیا کے لوگ لکھنا شروع ہو گئے, ان کے جرنلسٹ لکھنا شروع ہو گئے کہ ہمارے لیے ایک ڈارک ڈے ہے, ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے ایئر بیسز کو اٹیک کر کے اور کامیابی سے ان کو تباہ کیا ہے. تو اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارے لیے بلیک جو ہیں یہ بار بار مودی سرکار جو ہے اس کو یہ متنبع کر رہے تھے کہ یہ نہ کیجئے, امن جو ہے اس کو انشور کیجئے. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹ جو ہے ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹاپ بریکنگ, پاکستان ہیز ڈسٹرائڈ دا براموس اسٹوریج سائٹ ان بیاس فرام ویئر آور میزائل ور لانچڈ. اگلا وہ انفارمیشن یہ بتا رہے ہیں کہ ادھم پور ایئر بیس گون. آگے وہ لکھتے ہیں ایون آور پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ ہیز بین ریڈیوس ٹو ربل. دس از ڈارک ڈے فار اس. تہس نہس کر دیا ہے, مٹی میں ملا دیا ہے بھارتی ایئر بیسز کو جہاں سے پاکستان کی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ بڑا باقی جو ساتھ ساتھ تفصیلات بتاتے رہیں گے, آپ گفتگو کرتے رہیں, اس لیے میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں. یہ ذرا بتا دیں نئی تفصیلات اسد چودھری صاحب. جی میں یہ اس کو اگر ایک سیکنڈ میں آپ کو 1 بائی 1 پڑھ کے بتا دیتا ہوں. کنفرم جو سٹرائکس ہیں پاکستان کی, کنفرم مصدقہ اطلاع جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بیاس میں براموس میزائل سٹوریج فیسلٹی جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. ادھم پور میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہٹ کیا گیا ہے اور مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. تیسری, پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ ہٹ ان میزائل اٹیک. میزائل اٹیک کے بعد پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. جلندھر ایئر بیس جو ہے ایئر بیس ہٹ آن گوئنگ سٹرائکس, وہاں پہ سٹرائکس جاری ہیں, بھاری پیمانے پہ نقصان پہنچایا گیا ہے. جلندھر کے بعد گجرات میں ملٹیپل ایئر بیسز اینڈ لوکیشن ہٹس. دہلی ریجن کی بتایا جا رہا ہے جو دہلی ریجن میزائل انٹرسپٹڈ نیئر حصار. دہلی ریمینز ا پوٹینشیل ٹارگٹ. 7ویں نمبر پہ راجستھان ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا گیا ہے. 8ویں نمبر پہ سری نگر میں جو بھارت کی ایئر بیسز ہیں اور ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. 20 کے قریب کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں. 20 بھارتی فوجیوں کو سری نگر میں جہنم واصل کیا گیا ہے. چندی گڑھ سے نومی جو جگہ ہے وہ چندی گڑھ ہے جہاں پہ جو ان کا اسلحہ خانہ تھا اس کو نہ صرف ہٹ کیا گیا ہے بلکہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. ٹوٹل 10واں جو امپیکٹ ہے اس میں وہ بتایا ٹوٹل انفارمیشن بتائی جا رہی ہے کہ 20 سے زائد جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو نہ صرف ہٹ کیا گیا ہے بلکہ مکمل یا جزوی طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. یہ انفارمیشن جو ہے مصدقہ ذرائع سے شیئر کی جا رہی ہے. 20 ٹارگٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ نہ صرف ہٹ کیے گئے ہیں, کچھ میں جزوی طور پہ, باقی مکمل طور پہ ان کو تباہ کر دیا گیا ہے, صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. یہ دیکھیں ابھی تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس آپریشن کو شروع ہوئے, اور 1 گھنٹے میں جتنے ٹارگٹ کیے گئے انہوں نے 9 ہمارے شہروں کو ٹارگٹ کیا تھا, اور 9 شہروں میں ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا تھا, قرآن مجید شہید کیا, سیریز کو ٹارگٹ کیا گیا, ملٹری انسٹالیشنز, اور 9 کے مقابلے میں 10 جگہوں پہ اٹیک ہوئے پہلے 1 گھنٹے میں. اور ابھی تو یہ انفارمیشن پچھلے 1 گھنٹے کی ہے. ابھی جب نئی تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا. تو چیزیں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. چاہیے تو یہ کہ بھارت جو ہے بھارتی سرکار کو اب سامنے آنا چاہیے اور آ کے وہ معافی مانگے اور آ کے وہ اعلان کریں, سیز فائر کا اعلان کریں, کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا. 2 نیوکلیر ممالک ہیں, ایٹم بم چل سکتا ہے, بالکل گنجائش نہیں ہے چھوٹی سی بھی غلطی کی. پاکستان نے جتنی بڑی چوٹ انڈیا کو پہنچائی ہے اس سے بڑی مزید کئی چوٹیں جو ہیں پاکستان پہنچانے کی اہمیت رکھتا ہے. سفید جھنڈا لہرا دیں اور اپنی شکست تسلیم کر لیں, اس معاملے کو ختم کر لیں, ورنہ آپ سوچیں کہ 1 گھنٹے کے اندر 10 مقامات کے اوپر اس طرح پریسائز اٹیکس کر کے ان کے تمام انسٹالیشنز کو تباہ کرنا, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہوگا, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. پوری تیاری کے ساتھ پاکستان ٹک ہز ٹائم, اپنا ٹائم لیا. ایک اور اپڈیٹ جو بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے KG ٹاپ وہ تباہ کر دیا گیا ہے. بھارتی بریگیڈ
بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ نئی ایک تفصیل آئی ہے. جس طرح سے عرض کیا تھا کہ پاکستان ساتھ ساتھ جو کارروائی کر رہا ہے اس کی تفصیلات بتا رہا ہے, اور ساتھ ہی یہ ابھی بھارتی فضائیہ کی ایک پریس کانفرنس ہونی تھی 5:45 پر, اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. بھارتی فضائیہ کی جو پریس کانفرنس ہونی تھی 5:45 پر, اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے, اور ملتوی کیا گیا ہے 10 بجے تک. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت چیزیں ان کے لیے خاصی مشکل ہو رہی ہیں. کتنے اسٹوپڈ ہیں ویسے. میں یعنی ہم عام لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنا ڈیلے ہو رہا پاکستان کی طرف سے اتنا ان کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ جتنا پاکستان ڈیلے کر رہا ہے اتنا ہوم ورک کر رہا ہے, اتنی ٹارگٹس لاک کر رہا ہے, اتنی زیادہ بیسز کو رسک میں ڈال رہا ہے. اور بھارت جو ہے وہ خوش ہو رہا تھا, خوشی کے شادیانے بجا رہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا, ڈرون بھیج دیے, یہ کر دیا, پاکستان جواب نہیں دے رہا ہے. حالانکہ انہیں پتا ہونا چاہیے تھا, اور ان کی جو سین وائسز تھیں وہ خوفزدہ تھیں, انہیں پتا تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان ایل او سی پہ بھی مختلف مقامات سے پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی فوج کے جوانوں نے بڑا سخت اٹیک کیا ہے بھارت کے اوپر. ایل او سی کے اوپر بھی مختلف مقامات کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام اطراف سے یعنی میزائلز کے ذریعے بھی اور ہماری ایئر فورس کے ذریعے بھی. کراچی میں پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھارت سے آنے والے ڈرونز اور میزائلز کو کامیابی کے ساتھ انٹرسپٹ کر رہا ہے, فضا کے اندر ان کو ناکارہ بنا رہا ہے. یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ سرزمین کراچی کی جو ہے سرزمین پاکستان اس کو نہ ہو. انٹرسپٹ کیا گیا ہے بھارت کے متعدد ڈرونز کو, اور متعدد جو میزائلز ہیں جو کراچی کے اوپر فائر کیے گئے تھے ان کو پاکستان نے کامیابی کے ساتھ پاکستان کی ایک اور ویڈیو جاری کی ہے. پاکستان فوج کے جوان نعرے تکبیر لگاتے ہوئے میزائل لانچ کر رہے ہیں, اور یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. پاکستانی فوج کے جوان ایک اور بیچ جو ہے میزائلز کا وہ جاری کیا گیا ہے. ایک یہ دوسرا بیچ ہے جو پاکستان کی طرف سے اب جاری کیا گیا ہے. اور انڈیا کی فضا کے دوران جو فضا ہے اس میں میزائل ہیں, میزائل مسلسل لانچ کیے جا رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی فضا میں پاکستانی میزائل مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور جیسے صدیق جان صاحب جس ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں, پاک فوج کے جوان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اس میزائل کو لانچ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ جا کے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. آج صبح فجر کے وقت جب پاکستانی قوم جاگ رہی تھی, پاکستانی قوم فجر کی نماز میں اپنے فوجیوں کے, اپنے افواج کی مدد کی, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت طلب کر کے دعا مانگی گئی, اور اس کے فوراً بعد فجر کے بابرکت وقت میں یہ اٹیک لانچ کیا گیا. اور اللہ کے فضل سے ابھی اس وقت جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 10 مقامات کو پاکستان افواج نے کامیابی سے ٹارگٹ کیا ہے. ان کے جو جہاں سے بھی یہ پاکستان کے اوپر میزائل لانچ کیے گئے تھے وہ سارے لانچ پیڈ ان کے تباہ و برباد نیست و نابود کر دیے ہیں. الحمدللہ یہ پاکستان کا پہلے گھنٹے میں پہلا رسپانس, اور ایسا رسپانس ہے کہ انڈیا کو ایک سرپرائز ملا ہے. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی وہ ملتوی کر دی ہے, اور ان کو جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اسد چوئی صاحب دیکھیں پاکستان ایسے میزائل لانچ کر رہا ہے جس کو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ روک نہیں سکتا, اور 400 کلومیٹر سے زیادہ وہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہ ابھی پاکستان جو میزائل لانچ کر رہا ہے مسلسل کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لانچ کر کے اور پھر چھوڑ دیا, نہیں, مسلسل مختلف جگہوں سے مختلف ٹارگٹس کو جو ہے گجرات ایئر بیس مودی جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہا, بچر آف اس کو ظاہر وہ کہتے ہیں, گجرات کہتے ہیں, گجرات میں جو ایئر بیس ہے بھارت کی اس کو پاکستانی شاہینوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. گجرات ایئر بیس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے پاکستان ایئر فورس نے. یہ گجرات دہشت گردی کا مرکز, یہ گجرات جس نے مودی پیدا کیا جو عالمی امن کا انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے بہت سے ایئر بیسز جو ملٹری ایئر بیسز ہیں بھارت کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا مسلسل اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. آپ دیکھیں بھارت جس نے پاکستان پر الزام لگایا پہلگام کے بعد, لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی بات نہیں مانی. پاکستان جس طرح سے ویڈیوز جاری کر رہا ہے, تفصیلات جاری کر رہا ہے, اور پاکستان نے کہا بھی تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے, بلکہ دنیا جو ہے وہ خود دیکھے گی, اور دنیا اب دیکھ رہی ہے, اور بھارت جو ہے وہ اب اسی دنیا کے پاس بھاگ کے جا رہا ہے کہ جان چھڑوائی جائے. بنیان المرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار, یہ بنیاد ڈل چکی ہے. یہ وہ بنیاد جس کے اندر سیسا ڈال کے یہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ آپ نے آغاز کیا تھا, اب اینڈ ہم کریں گے.
اور کیا خوبصورت نام دیا ہے, کیا اس کے پیچھے فلسفہ ہے اور کیا جذبہ ہے لوگوں کا. اس وقت پاکستان کے لوگ سڑکوں پر اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انڈیا میڈیا نے دیکھیں یہ عمران لالیکا جن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کروا دیا گیا تھا, تو اب عمران لالیکا صاحب جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوئے ٹویٹر کے اوپر اور مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں. یہ ہے جذبہ حب الوطنی, اتحاد, بالکل. اور وہ اور علیمہ خان جو ہے وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی, اور یہ مسلسل مطالبہ آ رہا ہے اور یہ جائز مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. عمران لالیکا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج خصوصاً پاکستان فضائیہ کو پاکستانی عوام کا سلام. پاکستان کی پاکستان ایئر فورس نے اپنی برتری مسلسل ثابت کی ہے کہ الحمدللہ اس رات جب انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے اس کے اپنے دفاع میں جو کچھ کیا اس میں 5 جہاز گرا دیے. اب آپ مجھے بتائیں جب پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا تھا تو ان کے 5 جہاز گرا دیے. آج اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو خاصی تیزی سے صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے. جو مزید تفصیلات آتی ہیں وہ بتائیں گے. جی ایس چودھری صاحب. ابھی یہ امپورٹنٹ ڈیسیجن بائی پاکستان ٹھیک ہے جی, کلیئر, پکا اور تکڑا رسپانس جو ہے وہ بھارت کو دیا جائے گا. بھارت کو کم از کم اتنا سبق سکھایا جائے گا کہ بھارت دوبارہ اس قسم کی شیطانی کرتے ہوئے برسوں اس کو گزر جائیں. اگر وہ سوچنا چاہے بھی تو سوچنے کے بعد سہم جائے. جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہو, مودی ہو یا کوئی بھی وہاں پہ حکومت ہو. اسد چودھری صاحب یہ ڈرامہ کر رہے تھے کہ ہمارا S-400 جو سسٹم ہے, ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بڑا سکسیسفل رہا. جب یہ خود ڈرامہ کر رہے تھے, جھوٹا اٹیک کا ڈرامہ کر رہے تھے. اب آپ کو میں خبر دوں, خبر یہ ہے کہ سائبر اٹیک کے ذریعے پاکستان نے فل فلیج سائبر اٹیک لانچ کر دیا ہے اور سائبر اٹیک کے ذریعے بھارت کے بیشتر جو گریڈ اسٹیشن ہے اس کو لاک کر دیا گیا ہے. زبردست. اور 70% جو انڈیا ہے وہ اس وقت اندھیرے میں ڈوب چکا ہے. ٹاپ بریکنگ ہے جی, ہندوستان میں اندھیرے چھا گئے. سائبر اٹیک کے ذریعے ہندوستان کی 70% بجلی کے گریڈ کو ناکارہ بنا دیا گیا.